قرآن مجید کا سورہ نمبر 6 سورہ انعام۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی جو کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک مقررہ مدت اور بھی ہے جو اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، جو تمہارے باطن و ظاہر اور جو کچھ تم بھلائی اور برائی کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس حق قرآن کو بھی جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو ان قریب ان باتوں کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے دوروں کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا ہے، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہائیں۔ انجام کار ہم نے ان کے گناہوں اور کفران نعمت کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے دور کی نسلیں پیدا کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارتے جسے یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کھلم کھلا فرشتہ اتارتے تو پھر فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو اسے بھی آدمی کی شکل میں اتارتے، اور اس طرح گویا ہم انہیں وہ شبہ کرنے کا موقع دیتے جو اب وہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو آخرکار ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ کر گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا بھیانک انجام ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے مخلوق پر رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لی ہے، اسی لیے جلدی سزا نہیں دیتا۔ وہ قیامت تک جس میں کوئی شک نہیں ہے تم سب کو اکٹھا کرتا رہے گا، پھر یکجا کرے گا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جو ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے کھلاتا ہے مگر اس کو کوئی روزی نہیں دیتا، اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان خدا کے سامنے سر تسلیم جھکانے والا بن کر رہوں، اور یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ کہیے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ڈال دیا گیا اس پر اس خدا نے بڑا رحم کیا، اور یہ بڑی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر خدا تمہیں کوئی ضرر و زیاں پہنچانا چاہے تو اس کے پاس اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیار اور قابو رکھنے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ قرآن بذریعہ وحی میری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس تک یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ کہیے کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا،
کہو وہ واحد و یکتا ہے اور میں تمہارے شرک سے بری و بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے اور جو لوگ دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو وہ کس طرح اپنے ہی برخلاف جھوٹ بولنے لگے اور ان کی وہ تمام افطرا پردازیاں گم ہو گئیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں ہیں، اور کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سنتے نہیں ہیں۔ اور اگر وہ سارے کے سارے معجزے دیکھ لیں جب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بھی بحث و تکرار کرتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں اور جنہوں نے بہرحال نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سب کچھ سن کر بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں۔ یہ ایسے ناہنجار ہیں کہ دوسروں کو بھی اس پیغمبر اسلام یا قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنی اس روش سے کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور کاش تم ان کی وہ حالت دیکھو جب وہ آتش دوزخ پر کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں اور اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ان پر وہ بات واضح و عیاں ہو گئی ہے جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ وہ ایسے ناہنجار ہیں کہ اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم قبروں سے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھو جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں حق ہے، ہمیں اپنے رب کی قسم۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر و انکار کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک ان لوگوں نے گھاٹا اٹھایا ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس کے بارے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوں گے۔ کیا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا، اور بے شک آخرت والا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچاتی ہیں، لیکن امر واقع یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم لوگ دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی کچھ خبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچ ہی چکی ہیں، اور اگر حق سے ان کی روگردانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں ہے تو پھر اگر ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا کر یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر اللہ زبردستی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناواقف لوگوں میں سے نہ بنے۔ دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں ان کو بس اللہ ہی قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
اور وہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تو کوئی بھی معجزہ نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ کوئی زمین میں چلنے والا جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح مختلف اقسام اور گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں کی ہے، پھر وہ سب کے سب اپنے رب کے پاس محشور جمع کیے جائیں گے۔ بہرے اور گونگے ہیں جو کہ طرح طرح کے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ تم غور کر کے بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر سچے ہو، بلکہ اس کو ہی پکارو گے، اور اگر وہ چاہے گا تو مصیبت کو دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ بلکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور ان کی نافرمانی پر پہلے تو ہم نے ان کو تنگ دستی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ تضرع جاری کریں۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تو آخر انہوں نے تضرع جاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کی نظروں میں ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے آراستہ کر کے پیش کیا، اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ابتلاء و امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ عطا کردہ چیزوں نعمتوں سے خوب خوش ہو گئے اور اترانے لگے، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا تو وہ ایک دم مایوس ہو گئے۔ بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، ان کی نسل قطع ہو گئی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے غور کر کے بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے، یعنی قوت شنوائی اور بینائی چھین لے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پلٹ کر اپنی توحید کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر بھی وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کہیے ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا علانیہ آ جائے تو ظالم لوگوں کے سوا اور کون ہلاک و برباد ہوگا؟ اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والا اور بدکاروں کو ڈرانے والا بنا کر، جو ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، نیک عمل کریں، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ آپ کہیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی شدہ قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں خوف اندیشہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف محشور ہوں گے، کہ اس اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ متقی و پرہیزگار بن جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو جو اپنے پروردگار کی رضا جوئی کی خاطر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، ان کا کچھ بھی حساب کتاب آپ کے ذمہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی حساب کتاب ان کے ذمہ ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی انہیں دھتکار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ نے اپنے خاص احسان سے نوازا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دی ہے، لہذا اگر تم میں سے کوئی شخص جہالت و نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان معبودان باطل کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا خدا کہہ کر پکارتے ہو۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اس صورت میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں جنہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے۔ اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے اور نہ کوئی تر ہے اور نہ کوئی خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی اللہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تم دن میں جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں اس دن میں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر تمہاری باز گشت اسی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ بھلا یا برا تم کرتے تھے۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ تم پر حفاظت نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کے پاس جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جاتے ہیں۔ خبردار، فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تمہیں صحرا و سمندر کے اندھیروں سے مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور دل میں کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں ان خطرات سے نجات دے دے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے اللہ تمہیں ان سے اور ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دو وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہ میں تقسیم کر کے اور باہم خلط ملط کر کے ٹکرا دے اور تم میں سے باس کو باس کی طاقت و سختی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح الٹ پھیر کر کے اپنی آیات، دلیلوں اور نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل نگہبان نہیں ہوں، اور ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اے مخاطب اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ ان غلط کار لوگوں کے حساب و کتاب کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے جو ان برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، ہاں البتہ ان کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ برے لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین و مذہب کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔
اور ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے کے وبال میں پھنس جائے، حالانکہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ اپنے چھٹکارے کے لیے معاوضہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب. کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور بات اس کے کہ خدا ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ہم الٹے پاؤں پھر جائے اس شخص کی طرح جسے شیطانوں بھوتوں پریوں نے کہیں زمین میں بے راہ اور سرگردہ کر دیا، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آؤ، مگر اسے کچھ سجائی نہیں دیتا. کہو ہدایت و رہنمائی تو بس اللہ کی ہدایت و رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو اور اس سے اس کی نافرمانی سے ڈرو، اور وہی وہ ہے جس کی بارگاہ میں تم محشور ہوگے. وہی تو وہ خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا. اس کا قول حق اور سچ ہے. اسی کی حکومت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا. وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب ان ابراہیم پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. تو جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا پروردگار میری ہدایت و رہنمائی نہ کرتا رہا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں اس شرک سے بری و بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. میں ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی. فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرا پروردگار کوئی بات چاہے. میرا پروردگار علم کے اعتبار سے ہر چیز پر حاوی اور محیط ہے. کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں بھلا ان سے کس طرح ڈروں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے متعلق اس نے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. سو دونوں گروہ میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و امان ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. یہ تھی ہماری وہ دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان نوح یا ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی ہدایت دی. اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے ہدایت دی جو سب صالحین میں سے تھے. اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی. اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کچھ کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں منتخب کیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی. یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے.
جس کے ذریعے سے وہ بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے وہ سب عمل برباد ہو جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب کا حکم اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ مکے والے لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں کا ذمہ دار ان لوگوں کو بنایا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے راستے اور طریقے پر چلیں۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ قرآن تو تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھی، جسے تم نے ورق کر رکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ تو تم ظاہر کرتے ہو مگر بہت سا حصہ چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو نہ تمہیں معلوم تھی اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہیے اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بےہودہ نکتہ چینی میں کھیلتے رہے۔ اور یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس لیے نازل کی ہے کہ تم مکے اور اس کے اطراف و جوانب والے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اسے برحق مانتے ہیں، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے ایسا میں بھی نازل کروں گا، یعنی نازل کر سکتا ہوں۔ اے کاش تم وہ منظر دیکھو جبکہ ظالم لوگ موت کے سکرات سختیوں میں ہوں گے اور موت والے فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اپنی روحوں کو ان سکرات سے نکالو، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کیا جائے گا۔ تمہارے خدا کے بارے میں غلط باتیں کرنے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کرنے کی پاداش ہے، اور تم اسی طرح ہماری بارگاہ میں تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، اور اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ ساز و سامان ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ اور آج ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور جو تمہارا گمان فاسد تھا وہ غائب ہو گیا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یہ ہے اللہ۔ تم کدھر بہ کے جاتے ہو؟ وہ رات کے اندھیرے سے صبح کا برآمد کرنے والا ہے، اور اسی نے رات کو سکون و راحت کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا۔ یہ غالب اور بڑے علم والے خدا کا مقرر کردہ نظام ہے۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اور وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو ایک شخص آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک قرار گاہ ہے، باپ کی پشت اور ایک سونپے جانے کا مقام ہے، رحم مادر۔ اور ہم نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ وہ وہی تو ہے جس نے آسمان کی بلندی سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہری بھری شاخیں نکالی کہ ہم اس سے تہ بتہ گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے شگوفوں سے گچھے نکالتے ہیں جو زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ اور اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی توحید و قدرت کی نشانیاں ہیں۔
اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جہالت کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں تراش کر رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا وکیل و کفیل ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اور خبیر بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں، روشن دلیلیں آ چکی، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ اور ہم اپنی آیتیں یوں ہی الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے علم رکھنے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکوں سے بے توجہی اختیار کریں۔ اور اگر خدا زبردستی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور خبردار تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی جہالت و ناسمجھی کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو ان کی نظروں میں آراستہ کیا ہے، پھر ان کی بازگشت ان کے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی سخت قسمیں کھائی ہے کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ان کے پاس آ جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ معجزہ تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، جب کوئی ایسا معجزہ آ بھی جائے گا تو یہ جب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہیں کیا خبر کہ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے، تہو بالا کر دیں گے، لہذا جس طرح وہ اس قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اب بھی نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھرتے رہیں۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں اور ان سے مردے بھی کلام کریں، اور خواہ ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے چاہے، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن قرار دیا ہے، جو ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زبردستی چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور جو کچھ وہ افترا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دے، تاکہ ان بناوٹی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ ان برائیوں کا ارتکاب کریں جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل اور منصف تلاش کروں، حالانکہ وہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل اور واضح کتاب نازل کی ہے۔ اور ہم نے جن کو آسمانی کتاب دی وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی بات صدق و سچائی اور عدل و انصاف کے لحاظ سے مکمل ہے، اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے، ان کا کہاں مانیں گے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ محض تخمینے لگاتے اور اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ بس جس ذریعے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ذریعے میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اس نے جن جانوروں کو تم پر حرام قرار دیا ہے ان کو تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، سوائے اس کے جس کے کھانے کی طرف تم مضطر و مجبور ہو جاؤ تو پھر حرام بھی کھا سکتے ہو۔ اور یقیناً بہت سے لوگ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے لوگوں، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، خواہ علانیہ ہوں اور خواہ خفیہ۔ بے شک جو لوگ گناہ کما کر رہے ہیں ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کہ یہ کھانا فسق نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو خفیہ اشارے کرتے ہیں، پٹی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، ان کا کہنا مانا، تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکل نہیں سکتا؟ جس طرح مومن کی نگاہ میں ایمان آراستہ کیا گیا ہے اسی طرح کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے مکہ کے فاسقوں کو بڑا بنایا اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرمین کو بڑا سردار بنایا ہے تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کیا کریں، حالانکہ وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی وہی نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اس کا اہل کون ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت نصیب ہوگی اور سخت عذاب بھی ہوگا ان کی ان مکاریوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پس جب اللہ کسی کو ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے، اس کی طرف اونچا ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ ان لوگوں پر کثافت مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں اللہ ان کا سرپرست ہے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن وہ اللہ سب جن و انس کو محشر میں جمع کرے گا اور جنات سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے بہت انسانوں کو گمراہ کیا۔ اس وقت وہ آدمی جو ان جنات کے دوست و رفیق ہوں گے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم سب نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا اور اب ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے، بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے بعض کا سرپرست بناتے ہیں یا ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے کچھ رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا اور اب وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ظلم و جور سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں، اور جو کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ تمہارے بعد جن کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اور لوگوں کی نسل سے۔ بے شک جو کچھ تم سے وعدہ و وعید کیا گیا ہے وہ بے شک آ کر رہے گا، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنے مرتبہ و مقام کے مطابق عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے مرتبے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں دیوتاؤں کا ہے۔ جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا رکھا ہے، تاکہ انجام کار انہیں تباہ کرے اور ان کے دین و مذہب کو ان پر مشتبہ کرے۔ اگر اللہ اپنی قدرت قاہرہ سے چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑیے اور ان کی افطرا پردازیوں کو، تاکہ وہ ان میں لگے رہیں۔ اور وہ اپنی خام خیالی سے کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا مگر وہ جسے ہم چاہیں، اور جو کچھ چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری اور بار برداری کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہوئے کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان کی افطرا پردازی کا بدلہ دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہوں تو وہ سب اس میں شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو اس بات بنانے کا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے علم کے بغیر محض جہالت اور حماقت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ پر افطرا پردازی کر کے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ بے شک وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت یافتہ اور راہ یاب نہیں ہے۔ اور وہ اللہ وہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے، ٹکیوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور بغیر چڑھائے ہوئے بھی، اور کھجور کے درخت اور طرح طرح کی کھیتی جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جو مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی۔ اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھلے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور اسراف مت کرو، کیونکہ وہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ وہی ہے جس نے چوپایوں میں سے کچھ ایسے پیدا کیے ہیں جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ خدا نے 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، 2 قسمیں بھیڑ سے اور 2 قسمیں بکری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ آیا اس نے ان دونوں قسم کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں قسم کی ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں؟ مجھے علم کی بنیاد پر بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس طرح 2 قسمیں اونٹ سے اور 2 قسمیں گائے سے۔ کہو اس اللہ نے دونوں قسموں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں قسم کی ماداؤں کو، یا جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے تاکہ کسی علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا، اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو، سوا اس کے کہ مردار ہو یا
बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, ये सब रिज्स और गंदगी है या फिर फिस्क हो। नाफरमानी का जरिया हो यानी जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो या गैरुल्लाह के लिए नामजद किया गया हो। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मजबूर हो जाए जबकि वो ना बागी हो, सरकश हो और ना ही हद से तजावुज करने वाला हो, तो यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। और जो लोग यहूदी हुए, हमने उन पर तमाम खुर वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय, बैल और भेड़ बकरी की चर्बी भी हराम कर दी, सिवा उसके जो उनकी पीठ या उनकी अंतड़ियों से लगी हुई या हड्डी से मिली हुई हो। हमने उनको बगावत और सरकशी की सजा दी थी और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं। सो अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ी वसी रहमत वाला है और मुजरिमों से उसका अजाब टाला नहीं जा सकता। अनकरीब मुश्रिक लोग कहेंगे कि अगर अल्लाह ना चाहता तो हम शिर्क ना करते और ना हमारे बाप दादा और ना ही हम किसी चीज को हराम करार देते। इसी तरह उन लोगों ने भी झुटलाया था जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील है तो उसे हमारे सामने जाहिर करो। तुम तो महज गुमान की पैरवी कर रहे हो और सिर्फ अटकल बच्चू बातें करते हो। कह दीजिए कि अल्लाह की दलील जबरदस्त है। अगर अल्लाह अपनी मशीयत कायरा से चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कह दीजिए लाओ अपने उन गवाहों को जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ने उसको हराम किया है, और अगर वो झूठी गवाही दे भी दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न उनके साथ गवाही दीजिए और न ही उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कीजिए जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया है और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और वो अपने परवरदिगार के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो आओ मैं तुम्हें सुनाऊं वो चीजें जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम की है, ये कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो और अपनी औलाद को फक्र फाके के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी देंगे और बेशर्मियों बेहयाई के कामों जैसे जिनसी गलतकारी के करीब भी न जाओ, ख्वाह वो अलानिया हो और ख्वाह पोशीदा, और ना कत्ल करो किसी ऐसी जान को जिसके कत्ल को खुदा ने हराम करार दिया है मगर शरी हक जैसे किसास वगैरह के साथ। ये वो है जिसकी अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम अक्ल से काम लो। और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सिने रुश्द कमाल तक पहुँच जाए, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी करो। हम किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते, और जब कोई बात कहो तो अदलो इंसाफ के साथ, अगरचे वो शख्स तुम्हारा कराबतदार ही क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद पैमान को पूरा करो। ये वो है जिसकी उस अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है, शायद कि तुम इबरत हासिल करो। और ये भी कहो ये है मेरा सीधा रास्ता, इसी की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, वरना वो तुम्हें उस अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे। ये है जिसकी अल्लाह ने तुम्हें वसीयत की है, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। फिर हमने मूसा को वो किताब अता की जो नेक अमल करने वाले पर नेमत की तकमील है और उसमें हर चीज की तफसील है और लोगों के लिए सरासर हिदायत और रहमत है, ताकि वो अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी और हुजूरी पर ईमान लाएं। और ये कुरान बड़ी बाबरकत किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बस तुम इसकी पैरवी करो और तक़वा इख्तियार करो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। और इसलिए भी नाजिल की है कि तुम ये ना कहो कि हमसे पहले दो ग्रोहों यहूद और नसारा पर तो किताब तौरात और इंजील नाजिल की गई और हम तो अरब होने की वजह से उनके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल और बेखबर थे। या ये ना कहो कि अगर हम पर किताब नाजिल की गई होती तो हम उन लोगों से ज्यादा राह रास्त पर होते। तो अब तुम्हारे तमाम उज़्र बहाने कता करने के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खुली हुई दलील और हिदायत और रहमत कुरान की सूरत में आ गई है। तो अब उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो आयात इलाही को झुटलाए और उनसे रूगर्दानी करे।
ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے روگردانی کرتے ہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے۔ کیا یہ لوگ اب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا پروردگار بذات خود آ جائے یا تمہارے پروردگار کی بعض خاص نشانیاں آ جائیں؟ یہ تب ایمان لائیں گے۔ تو پھر یاد رکھو، جس دن تمہارے پروردگار کی بعض مخصوص نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن ایسے شخص کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اور اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی۔ ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ جو شخص ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، بے شک میرے پروردگار نے مجھے بڑے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، یعنی اس صحیح اور راست دین کی طرف جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف راغب ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میری نماز اور میری تمام مختلف عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا پروردگار ہے اور ہر نفس جو کچھ کماتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، سو وہی تمہیں بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وہ خدا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور تم سے باس کو باس پر درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائی، تاکہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔